جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کے اثرات بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ایک غلط عقیدہ قائم کر کے کھڑے ہیں کہ نہیں جی جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو نہیں ہو سکتا، پھر وہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ لا یفلح الساحرون، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلے انہوں نے ایک فکر کا ایجاد کیا کہ جادو شرک ہے، اور یہ فکر ایجاد کی کہ جادو ممکن ہی نہیں ہے، اور اس پہ دلیل کیا پیش کی؟ لا یفلح الساحرون، کہ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا بھی بات سمجھیں، ایک ہے جادوگر کا جس مقصد کے لیے جادو کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونا، اور ایک ہے جادو کا ہونا، دو باتیں الگ ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ جادوگر جادو کریں گے تو جادو ان کا چلے گا نہیں، یہ کہا کہ جس مقصد کے لیے انہیں کیا ہے اس مقصد کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے مخالف پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے اور گولی مارتا ہے، اس کو گولی لگ بھی جاتی ہے، ہاتھ پہ لگ گئی، پاؤں پہ لگ گئی، ٹانگ پہ لگ گئی، ایسی جگہ پہ نہیں لگی کہ اس کی موت واقع ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص نے حملہ کیا لیکن حملہ آور کامیاب نہیں ہوئے۔ اب حملہ آور کے کامیاب نہ ہونے کا یہ معنی کرنا کہ ان کی گولی چلی ہی نہیں ہے، اس کا یہ معنی کرنا کہ ان کی گولی لگی ہی نہیں ہے، اس کا یہ معنی کرنا کہ جس پر حملہ زخمی ہوا ہی نہیں ہے، تو غلط بات ہے۔ بھائی ان نے گولی چلائی بھی ہے، جس کو مارنا چاہتے تھے اس کو لگی بھی ہے، اس کو زخم بھی آیا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مار دیں، تو وہ مار نہیں سکے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حملہ آور حملہ کر نہیں سکے، ہم کہیں گے حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ جادوگر جادو کر نہیں سکتا یا اس کا جادو اثر دکھاتا نہیں ہے، اس کا معنی کہ وہ جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا ہے، ان کے جادو کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کو چھوڑ دیں، آپ کے دماغ پر ایسا اثر ہو کہ آپ یہ کام نہ کر سکے، تو آپ نے تو کام کیا ہے۔ ان کے جادو کا 6 ماہ تک اثر رہا ہے۔ وہ اثر کیا تھا کہ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس جادو کا اثر کیا تھا کہ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا لیکن آپ کا خیال ہوتا کہ شاید نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا ہوتا اور آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے کر لیا ہے، اور بخاری شریف کے الفاظ کے یخیل الیہ، اللہ کے نبی کے خیال میں آتا۔ اب اس کا تعلق دینی امور سے نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی تو خیال ہوا کہ شاید میں نے نہیں پڑھائی، آپ نے نہیں پڑھائی اور خیال ہوا کہ میں نے پڑھا دی ہے، دینی امور سے نہیں تھا، دنیاوی امور سے تھا۔ تو ان کا مقصد یہود کا یہ نہیں تھا کہ آپ کے دنیاوی امور متاثر ہو، ان کا مقصد تھا کہ آپ کے دینی امور متاثر ہو، تو اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے جادو کیا، قرآن کریم میں اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکیں، رسیاں، تو وہ انہوں نے رسیاں پھینکیں تو وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا ہے سانپ دوڑ رہے ہیں، جیسے دوڑ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئیں، وہ غالب نہیں آ سکے۔ ان کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا والعیاذ باللہ جھوٹا ثابت کریں، وہ نہیں کر سکے۔ ان کا مقصد تھا کہ ثابت کریں کہ یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کی رسیاں پھینکنے، ان کے سانپ نظر آنے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اعصاب پھینکنے، اس کے سانپ بننے، ان سارے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کرنے نے بتایا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہونے والا معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، جادو ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو وہ تو الٹ ہو گیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت غلط ہے،
کہ حضور پر جادو ہوا تھا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت بالکل قرآن کے مطابق ہے، یعنی قرآن کریم میں یخیل الیہ، اچھا بخاری میں روایت ہے یخیل الیہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ شاید میں نے کام کیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مخالف کیسے ہوا؟ مطابق ہوا، یہ تو قرآن کریم کی آیت کی حدیث پاک کے الفاظ بالکل مطابق ہے۔ میں نے صرف ایک آپ کو نظیر پیش کی ہے کہ پہلے لوگ ایک غلط فکر کو ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق دلائل کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔